بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وحلمه إحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلاله عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرحمة على محبيهم ومباديهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر گرامی اسلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، ابتدا میں گنتی کے افراد پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے، بہت ہی قلیل تعداد، بہت ہی محدود تعداد جو پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے والی تھی. اتنے افراد کے ایک گھر کے اندر اکٹھے ہو جاتے تھے جس کو ارقم ابن ابی ارقم کا گھر کہا جاتا ہے. اس گھر کے اندر سارے افراد کا اجتماع ممکن تھا، اتنی قلیل تعداد تھی. کئی سالوں تک یہی گھر مرکز رہا پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ ایک صحابی کا گھر تھا جناب ارقم کا، ارقم ابن ابی ارقم کا. جب مسلمانوں کی تعداد 40 افراد ہو گئی تو پھر پیغمبر اکرم کو یہ حکم ہوا کہ اب ذرا کھل کر اعلان اسلام کیجئے، تبلیغ کرنے کے لیے کھل کر اقدام کیجئے. اس گھر سے باہر نکل کر آپ نے اقدامات کیے. تو اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ تاریخ میں جب کسی کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ارقم ابن ابی ارقم کے گھر سے باہر آنے سے پہلے مسلمان ہوا ہے یا بعد میں مسلمان ہوا ہے. کیونکہ بعد میں تو مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن جب تک اس گھر کے اندر تھے اتنی قلیل تعداد تھی مسلمانوں کی کہ ان کے لیے مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. تو اس دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے یقیناً ان کا اخلاص باقی لوگوں کی نسبت بلند پایا تھا، ان کا اخلاص زیادہ تھا. کیونکہ جو لوگ مشکلات کے وقت ساتھ دیتے ہیں، مشکل ترین وقت میں جو ساتھ دیتے ہیں، یقیناً وہ انتہائی مخلص لوگ ہوتے ہیں. اور پیغمبر اکرم کو بھی ان کی قدر تھی ان لوگوں کی. اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں نا، سورہ واقعہ کے اندر مومنین کے انسانوں کے 3 گروہ بنائے گئے ہیں. ایک گروہ کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. اور ایک ہے اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے لوگ. اصحاب المیمنہ وہ لوگ کہ جو جنت میں جائیں گے، اور اصحاب المشأمہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے. یہاں ایک تیسرا بھی ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. ایک سابقون کا درجہ ہے. اب سابقون کی خیر تشریح میں یہ بھی تو آ جاتا ہے کہ کچھ سابقون ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو
زمانے کے لحاظ سے تو شاید بعد میں آئے ہوں، لیکن اپنے ایمان کے اخلاص اور اپنے عمل کے لحاظ سے سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دار ارقم سے پہلے مسلمان ہوئے، یقیناً ان کا اخلاص اتنا بلند پایا تھا کہ ان کو اس میں شامل کرنا بڑا آسان ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ان لوگوں کو بھی سابقین کہا گیا ہے کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا، کہ ہجرت کے بعد جب پیغمبر اکرم مدینہ میں آئے تو پھر بہت سارے لوگ تھے پیغمبر کا ساتھ دینے والے، بہت بڑی تعداد تھی، تو اس بڑی تعداد کے ساتھ پھر اور لوگوں کا راغب ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک تحریک عروج پکڑ لیتی ہے نا تو پھر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے کہ جو ایک زمانے میں اسلام کے مقابلے پر جنگیں نہ صرف جنگیں لڑتے تھے بلکہ ان جنگوں کو ہیڈ کرتے تھے، ان جنگوں کو لیڈ کرتے تھے، جو سالار تھے، جو مقابلے پر لے کر آتے تھے کفار کو، وہ لوگ بھی مسلمان ہونے پہ مجبور ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ عروج کا دور ہوتا ہے، لیکن جب مشکل دور ہوتا ہے، مشکل ترین دور ہوتا ہے، اس وقت جو ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا خلوص یقیناً اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہوتا ہے، ان کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت۔ اور پیغمبر اکرم نے بھی ہمیشہ ان لوگوں کے درجے کی ہمیشہ بات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل ترین حالات کے باوجود پیغمبر اکرم نے کبھی ہمت نہیں آ رہی، کبھی مایوسی آپ کے اوپر نہیں آئی۔ اب دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے کہ ایک بندہ ایک تنظیم بناتا ہے، ایک ادارہ بناتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا شروع میں ایک اس کا چچا زاد بھائی ہے اور ایک اس کی زوجہ ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ لوگ سارے مخالف بھی ہو جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ اب ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ظاہر ہے اس وجہ سے ان کا ایمان پختہ ہے، لیکن اگر چند لمحات کے لیے آپ اس طرف سے صرف نظر کر لیں اور صرف دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم کا ایمان اس قدر پختہ نظر آتا ہے کہ تنہائی کے باوجود، اکیلے ہونے کے باوجود، دنیا کے مخالف ہونے کے باوجود نہ مایوس ہوتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ کبھی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کئی لوگ ایسے جو کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے، پیغمبر اکرم انہیں بھی حوصلہ دیا کرتے تھے۔ اور اس دور میں بھی اگر کچھ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ کے نبی کی ہر بات پر یقین تھا، ہر بات پر ایمان تھا، کبھی حوصلہ نہیں ہارے، کبھی ہمت نہیں ہارے، تو وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر کی ہر بات پر آمنا اور صدقنا کہتے تھے، جنہوں نے پیغمبر کو دل سے اللہ کا نبی تسلیم کیا تھا۔ اور ان میں سب سے نمایاں حیثیت کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آغاز سے لے کر اسلام کے عروج تک ہر قدم پر امیر المومنین نے اللہ کے نبی کی ہمراہی کی ہے، مدد کی ہے، اسلام کی نصرت کی ہے، مشکل ترین اوقات میں مدد کی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں امیر المومنین اے علی ابن ابی طالب میرے بستر پہ سو جاؤ۔ علی ابن ابی طالب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہوگا یا نہیں، میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں۔ علی ابن ابی طالب نے اگر بات کی تو صرف اتنی کی کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ یہ ایمان کا درجہ جن کے اندر ہوتا ہے یقیناً وہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتی ہے یہ تحریک، آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتے ہوئے مدینے کا زمانہ آتا ہے، پھر جنگیں آتی ہیں، جنگوں کے دوران بھی اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، لیکن جنگ احد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر شکست ہوتی ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ جب مدینہ معاشی بائیکاٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر جنگ احزاب، جنگ خندق آتی ہے، کفار کا لشکر سارا آگے مدینے کو گھیر لیتا ہے، مدینے کے لوگ اس کے اندر مدینے شہر میں محصور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوتے، محمد مصطفیٰ مایوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جنگ خندق میں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ جنگ خیبر میں
اور خیبر کی فتح کے بعد پھر رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہی مکہ کہ جہاں پیغمبر اکرم کو جو وطن چھوڑنا پڑا تھا اسی کو دوبارہ پیغمبر اکرم فتح کر لیتے ہیں, کامیابی کے ساتھ وہاں داخل ہو جاتے ہیں اور لوگ فوج اور فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کامیابی اس طریقے سے انسان کو ملتی ہے کہ تعداد کم ہو یا زیادہ ہو, کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی اس مدد اور نصرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے اسلام کی ابتدائی تاریخ, یہ چیز سکھاتی ہے ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت کہ کس طرح آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا. اور یہ ایمان کی مضبوطی ہی تھی کہ جس نے آپ کو وہ کامیابی عطا کی, جس کو ہم توکل بھی کہہ سکتے ہیں, بھروسہ اللہ کے اوپر کہ اللہ کے. اب دیکھیں جنگ بدر میں کیا تھا, کتنے مسلمان تھے, 313 مسلمان تھے اور مقابلے پہ 1000 کا لشکر تھا. 313 میں سے بھی گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں تھیں, صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے, لیکن ایمان مضبوط تھا. تو اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اس آیت میں اللہ نے اشارہ کیا, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ کا یہ وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے گا کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے. یعنی 2 چیزیں ہیں کامیابی کا ذریعہ, اور وہ کیا ہے, ایمان اور عمل صالح. جس کا ایمان مضبوط ہوا اللہ پر اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا رہا, یقیناً اللہ اسے کامیابی عطا کرے گا, یقیناً اللہ اسے زمین کا اقتدار عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی اور کتنی بڑی کامیابی عطا کی. ظاہری لحاظ سے بھی دیکھیں تو ایک ایسا وقت آیا جب مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی. گو کہ اس وقت اسلام کے جو اخلاقی اور اعلیٰ اصول تھے ان میں سے بہت سارے اصول ایسے تھے جو مسلم حکمرانوں نے پس پشت ڈال دیے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ ابتدائی دور کی محنت اتنی کارآمد تھی کہ اس کے اثرات ابھی تک چل رہے تھے کہ مسلمانوں کو سیاسی کامیابی بھی ملی, فوجی کامیابیاں بھی ملی, ہر مقام پر ہر شعبے میں ان کو کامیابیاں ملی. خلاصہ کلام یہ کہ جو بھی ایمان مضبوط رکھتا ہو اور عمل صالح انجام دیتا ہو, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اسے زمین کا اقتدار عطا کرے گا. اب ذرا آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف. 1.5 سال پہلے ایک تحریک شروع ہوئی طوفان الاقصی کے نام سے. غزہ کے مظلوموں نے, غزہ کے محروموں نے اپنے حق کے حفاظت کے لیے, اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے, اپنی حریت کے لیے ایک تحریک شروع کی. بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا والے کہتے رہے یہ غلط کر رہے ہیں, دنیا والے کہتے رہے ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, دنیا والے کہتے رہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں بہت زیادہ نقصان ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ اس 1.5 سے زائد سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 1.5 سے زائد سال کے عرصے میں 55,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 55,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 1,30,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. اور جو مکانات تباہ ہوئے ہیں, جو ہاسپٹلز تباہ ہوئے ہیں, جو سکولز تباہ ہوئے ہیں, جو رہائشی بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں, ان کا اگر حساب کیا جائے تو جو نقصان, مالی نقصان ہے وہ اربوں کے لحاظ سے جا کر بنتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں کے ایمان پہ کہ انہوں نے پھر بھی اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا, اپنی حریت کا سودا نہیں کیا. وہ میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہے. اور اسرائیل جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا, جو ان نہتے لوگوں پر بمباری کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا کوئی مقابل نہیں ہے, اس نے کہا کہ یہ لوگ اگر میدان میں کھڑے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پشت پر ایران ہے, ان کا حامی ایران ہے,
لہذا ایران کا خاتمہ کیا جائے، ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ بارہا اس نے ایران کے اوپر اس طرح کے اقدامات کیے کہ کسی طریقے سے ایران کو جنگ کے اندر گھسیٹ لے۔ فرنٹ لائن کے جو مجاہد تھے ان کو شہید کروایا، کیسے کیسے لوگ شہید ہوئے، اسماعیل ہانیہ جیسے لوگ، اور پھر سب سے بڑھ کر سید حسن نصر اللہ جیسی قیمتی شخصیت جو کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کے چند جینیس افراد میں سے ایک تھا، جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں گنتی کے افراد کے ساتھ اسرائیل جیسی طاقت کو ناکو چنے چبوائے تھے، اس سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، قاسم سلیمانی کو، اور پھر ایران کے انتہائی قیمتی افراد صف اول کی قیادت جنرل باقری، جنرل حسین سلامی، کیسے کیسے لوگ شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ ایران تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ایران اپنے افراد کو نہیں بچا سکتا، تو یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کیوں کر رہا؟ لیکن ایران کی جو قیادت تھی اس کا ایمان پختہ تھا، پختہ ہے اور پختہ رہے گا۔ وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ، غاصب اسرائیل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، غاصب اسرائیل کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واضح موقف ہے جمہوریہ اسلامی ایران کا کہ چونکہ اسرائیل نے فلسطین کے نہتے لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کو جلا وطن کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، لہذا جب تک ان کی زمینیں واپس نہیں مل جاتی اس وقت تک اس غاصب حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ واحد ملک تھا پوری دنیا کے اندر کہ جو مشکل ترین حالات میں بھی اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑا رہا اور ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہوا۔ دنیا والوں نے دیکھا وہ عرب ممالک جو ایک زمانے میں اسرائیل کا مقابلہ انہوں نے کیا بھی تھا، 3 جنگیں ہوئی ہیں، 48 میں، 67 میں اور 74 میں، 3 مرتبہ جنگیں ہوئی ہیں، اور تینوں جنگوں میں اسرائیل اکیلا ایک طرف تھا اور تمام عرب ممالک کی متحدہ طاقت اس کے مقابلے پر تھی۔ یقین مانیے کہ وہ عربوں کی متحدہ طاقت بھی اس غاصب اسرائیل کو جھکانے پہ مجبور نہیں کر سکی، بلکہ اسرائیل نے اپنی سرحدیں بڑھائی ہیں، گھٹائی نہیں ہیں۔ اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا، آگے بڑھا ہے۔ لیکن جب اس غاصب اسرائیل کے مقابلے پر علی والے آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اسی اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ لبنان کی جنوبی لبنان کے علاقے پہ اس نے قبضہ کیا تھا، اس جنوبی لبنان کے علاقے کو وہاں سے خالی کرایا ہے۔ حزب اللہ والوں نے سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں، علی والوں نے اس کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عرب ملک اس کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ آج جو صورتحال ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک طرف ہے، مسلم ممالک مذمتی بیانات صرف دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر کوئی میدان میں کھڑا ہے تو وہ صرف جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ مشکل ترین وقت ہے یقیناً، لیکن جو مشکل ترین وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں کہ اللہ انہیں زمین کا اقتدار عطا کرتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اس سرزمین کا اقتدار اہل ایمان کے پاس ہوگا۔ وہ سرزمین کی جس پر غاصب اسرائیلی قابض ہے، ایک دن ہمیں یقین ہے کہ یہاں پر اہل ایمان کا اقتدار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ بڑی بڑی قیمتی لوگ شہید ہو گئے، لیکن میں نے عرض کیا نا، آپ دیکھیں جنگ بدر میں کون شہید ہوا؟ رسول اللہ کا قریبی عزیز چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث، جنگ بدر میں زخمی ہوئے تھے، بعد میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر جنگ احد میں دیکھیے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جیسا مجاہد، مصعب ابن عمیر جیسا وفادار صحابی، حنظلہ ابن ابی عامر جیسا مجاہد، عبداللہ ابن جہش جیسے صحابی، عبداللہ ابن جبیر جیسے وفادار صحابی شہید ہو گئے۔ کتنے قریبی ساتھی شہید ہوئے،
لیکن اللہ کے رسول نہ گھبرائے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ پیچھے ہٹے ہیں، اپنے موقع پر قائم ہوئے. میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، میں کوئی مشابہت قائم نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ کا رسول جو اللہ کا آخری نبی تھا وہ اپنی ذات میں تنہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء میں سے بھی کوئی نبی محمد مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا. نہ کوئی ولی ان کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی ان کے برابر ہو سکتا ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے افضل اور برتر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ جیسے کل خیبر میں علی نے ان خیبریوں کو شکست فاش دی تھی، آج بھی علی کے چاہنے والے ہی ان آج کے دور کے خیبریوں کو شکست فاش سے دو چار کریں گے. ہم تشریح نہیں دے رہے، ہم صرف وہ حالات کا موازنہ کر رہے ہیں کہ وہ حالات دیکھیے اب مشکل ترین حالات ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ جن لوگوں سے کر رکھا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط رہتا ہے، جو عمل صالح پر قائم رہتے ہیں، جو ڈگمگاتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ڈگمگا رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں جی ایران کے پاس طاقت کم ہے، اسلحہ کم ہے، فلاں کم ہے. بھائی ایران کے راہ پر سے زیادہ تم ایران کو جانتے ہو، تمہیں زیادہ معلوم ہے، ایران کی حکمرانوں سے زیادہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے. دیکھنا ایک زمانے میں کتنا رعب تھا اسرائیل کا کہ اسرائیل نے اپنی حفاظت کا وہ انتظام کر رکھا ہے کہ جو ناقابل شکست سمجھا جا رہا تھا. آئرن ڈوم کے نام سے اپنا حفاظتی شیلڈ بنا رکھا تھا. پھر ایک اور تہ تھی ڈیوڈ سلنگ جسے کہتے تھے، ایک تھرڈ میزائل تھے اس کے پاس کہ جو بھی میزائل اس کے اوپر فائر ہوگا وہ فوراً ان کا کیا ہے ان کو انٹرسپٹ کر دیا جائے گا. لیکن پھر دیکھیے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ جو ایمان پر قائم رہتا ہے نا اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت کیسے شامل حال ہوئی کہ جس حفاظتی شیلڈ پر ان کو غرور تھا وہ ساری تہس نہس ہو کر رہ گئی، اور آج ایران کے میزائل اسرائیل کے اوپر برس رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کے شہریوں کی بھی بہت ساری ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ہمیں نہتے لوگوں کا مارا جانا پسند نہیں ہے، لیکن کیا یہ نہیں نہتے لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے جب غزہ کے لوگوں کو مارا جا رہا تھا؟ گزشتہ 1.5 سال کے اندر غاصب اسرائیل نے غزہ کے اندر نہ کوئی اسپتال سالم چھوڑا ہے، نہ کوئی سکول چھوڑا ہے، نہ اس نے بچوں پہ رحم کیا ہے، نہ اس نے بوڑھوں پہ رحم کیا ہے، نہ اس نے جوانوں پہ رحم کیا ہے. اس 1.5 سال کے اندر 55,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اس 1.5 سال کے اندر 1,30,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. اس وقت کوئی نہیں بولا اسرائیل کے اندر سے. آج اسرائیل والے کہتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے، کوئی ہمیں بچانے کے لیے آئے. آج اسرائیل امریکہ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے. یہ امریکہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل نفسیاتی طور پر شکست کھا چکا ہے. یہ امریکہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا ہی اس کی نفسیاتی کمزوری کی علامت ہے. اور ایران کے رہبر نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جو دنیا کا ملک درمیان میں آنا چاہے ہم اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ اگر امریکہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو غاصب اسرائیل صرف چند گھنٹوں کی مار ہے. اس غاصب اسرائیل کا اس سے پہلے نہتے فلسطینیوں سے سامنا رہا ہے. آج جب میزائل برسنے شروع ہوئے ہیں تو آج ان کو پتا چلا ہے کہ مقابلہ پر جب آ جائیں نا علی والے تو پھر مقابلہ کیسے ہوتا ہے. میں ایک بات کرتا چلوں، ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب علی ابن ابی طالب خیبر میں آئے تھے، مرحب کو قتل کیا تھا تو خیبری وہاں پہ علی ابن ابی طالب کے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے. ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا اور پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے تھے، ہمارا ایمان جوش مارتا تھا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے علی والوں کے سامنے سے خیبری بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. آج تو اس
انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے سارا کچھ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کیسے کشتیوں کے ذریعے سے فرار ہو کر جا رہے ہیں۔ کل تک یہ اپنے غرور میں مبتلا تھے، آج انہیں پتا چلا ہے کہ جب علی والے میدان میں آتے ہیں تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر انہیں میدان سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ یقیناً جتنی بھی ملت اسلامیہ ہے، صرف ملت اسلامیہ ہی نہیں، میں کہوں کہ اس وقت جتنا عالمی ضمیر ہے، ہر باضمیر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا موقف درست ہے، اس لیے کہ حملہ ایران نے نہیں کیا، جنگ کا آغاز ایران نے کیا۔ میں خود جنگ کا حامی نہیں ہوں، میں جنگ کا مخالف ہوں، لیکن یہ جنگ شروع کرنے والا کون ہے؟ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے۔ ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے، دفاع اور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، اور دفاع کرنا انسان کا فطری حق بھی ہے، شرعی حق بھی ہے، بلکہ یہ انسان کی بطور حیوان ایک جبلت بھی ہے۔ آپ کسی چیونٹی کو بھی پکڑنے کی کوشش کریں، مارنے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے کاٹ لے گی۔ دفاع کرنا ایک جبلت ہے، یہ جبلی حق ہے ہر ذی حیات کا، ہر ذی روح کا جبلی حق ہے دفاع کرنا۔ ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے، ایران جنگ نہیں کر رہا۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی، لیکن یہاں پر ایران کے وزیر خارجہ نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ اے غاصب اسرائیل والو، جنگ شروع تم نے کی تھی، لیکن اب اس کو ختم ہم کریں گے۔ اب تم ختم نہیں کرو گے، اب اس کو ختم ہم کریں گے، اس لیے کہ تم اب تک نہتے فلسطینیوں سے زبردازمہ ہوتے رہے ہو۔ یہاں پہ مسلم امہ کا کردار بڑا شرمناک ہے۔ وہ کون، کہاں کی یہ مسلم امہ جس کی امت کا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ کہاں پہ؟ یہ یہی مسلم امت ہے جو اسرائیل کی طرف پردہ مدد کر رہے ہیں، جہاں سے اسرائیل کے طیارے فیول لے رہے ہیں، یہ مسلم امت ہے۔ اس مسلم امت پر تو انسان کو حیرت آتی ہے کہ یہ انہوں نے اپنا نام مسلمان رکھ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ آج جب معرکہ حق و باطل بپا ہے تو آج ان کا کام تھا کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اگر یہ صرف ایران کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں، صرف اسرائیل کی در پردہ مدد کرنا ہی چھوڑ دیں، آپ دیکھ لیں گے کہ تاریخ کا دہرہ بدل جائے گا۔ اور ابھی بھی مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تاریخ کا دہرہ بدل کر رہے گا، کیونکہ علی والے تاریخ بدل دیتے ہیں۔ خیبر میں بھی تاریخ بدلی تھی نا۔ خیبر سے پہلے مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے مکمل طعام اور غذا نہیں ہوتی تھی، اور خیبر کے بعد تاریخ پھر ایسی بدلی کہ نہ صرف یہ کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو ملا، بلکہ پھر تاریخ ایسے بدلی کہ وہ پورا جزیرۃ العرب جو ایک وقت میں پیغمبر اسلام اور اسلام کا مخالف اور مقابل تھا، وہ سارا جزیرۃ العرب رسول اللہ کے سامنے سر تسلیم خواہ ہو گیا۔ تو جیسے خیبر میں تاریخ بدلی تھی، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج پھر تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ آج پھر ایک طرف خیبر کے وارث ہیں اور ایک طرف علی ابن ابی طالب کے وارث ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے وارث ہیں جو میدان میں موجود ہیں، میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ بس آخری بات، ہماری دعائیں اہل ایران کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ملت ایران کے ساتھ ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں رہبر ایران سید علی حسینی خامنہئی کو۔ کتنی جرت اور کتنی ہمت اور کتنی شہامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ قریبی ترین ساتھی مارے جا چکے، دست و بازو مارے جا چکے، حسن نصر اللہ جیسا مجاہد شہید ہو چکا، سر قاسم سلیمانی جیسا ان کا دست و بازو کٹ چکا، لیکن وہ سید علی میدان میں پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اے سید علی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو آج کے خیبریوں کے مقابلے میں کامیاب کرے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی بھی آپ کو لگا دے اور آج کے خیبریوں کو آپ 1400 سال پہلے والا خیبر یاد کروا دیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جیسے علی کی مدد سے اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا کی تھی، ایسے ہی آج علی والوں کی مدد سے اللہ اہل فلسطین کو آزادی نصیب کرے گا۔ ہماری دعا ہے
اور ہمیں یقین بھی ہے کہ اللہ اہل فلسطین کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں دینے دیا جائے گا. اللہ یقیناً اہل فلسطین کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. اس لیے